السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پاکستان کے تعلیمی نظام اور کیریئر کونسلنگ کے بارے میں۔ تو آج کے ہمارے پاس کویسچن ہے، پاکستان کا تعلیمی نظام کیسا ہے؟ پاکستان میں اساتذہ تعلیمی نظام کو کس طریقے سے چلاتے ہیں؟ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس کویسچن ہے، کیا یہ نظام ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہے؟ اس کے بعد کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جو کیریئر کونسلنگ کے متعلق ہے، واٹ از کیریئر کونسلنگ اور یہ بچوں کے لیے کیوں ضروری ہے۔ یہ کچھ اہم سے کویسچن ہیں، تو آج کی ویڈیو میں ہم ان کے متعلق جو ہے نا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ تو چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ سب سے پہلے ہمارا سوال ہے پاکستان کا تعلیمی نظام۔ جیسا کہ آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام کس قدر بدحال ہو چکا ہے۔ اب پرائیویٹ سکولز ہیں، صرف وہ چل رہے ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ کوئی بھی سکول، کیونکہ پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے، پسماندہ ممالک میں یہ سر فہرست ہے، اور سب سے زیادہ بچے جو ہے نا، اب تو گورنمنٹ کو زیادہ تر تو ایسی کنٹریوں میں پریفر کرتے ہیں لوگ، جو ہے نا بچوں کو گورنمنٹ سکول بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ اتنے خرچے ان سے برداشت نہیں ہو سکتے۔ تو پاکستان کا تعلیمی نظام اگر پڑھانا ہے تو بچے کو پرائیویٹ میں پڑھائیں، یہ بہت جو ہے نا اب ٹرینڈ بن چکا ہے، کیونکہ لوگوں کا اعتبار سا اٹھ چکا ہے تعلیمی نظام پاکستان سے، جو سکولوں گورنمنٹ میں ہو رہا ہے۔ زیادہ اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتا۔ اگر آپ کے ہاں کہیں بھی نزدیک ترین کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے تو آپ خود اس سے جو ہے نا بخوبی جان سکتے ہیں۔ ایون کہ میں خود جو پہلے پرائیویٹ ادارے میں پڑھا ہوں، پھر کچھ 1-2 سال میں نے وہاں پہ بھی پڑھا ہوں، اور اندازہ ہے مجھے، کیونکہ اگر میں آج اس کے بارے میں بول رہا ہوں تو مجھے کافی حد تک اندازہ ہے۔ میں نے 2 سال وہاں پہ گزارے ہیں، مجھے سب کچھ اس کے بارے میں پتہ ہے۔ سب کچھ تو نہیں، لیکن جو میں نے آنکھوں دیکھا حال ہے وہ آپ سے گزارش کرنے والا ہوں۔ اساتذہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، اساتذہ آج کل، اس کے بعد میرے پاس کافی کویسچن ہیں تو میں جو آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کرتا جاؤں گا، لیکن آپ کو یہاں پہ بتاتا چلتا ہوں کہ اساتذہ بھی لوز کیئرنگ کرتے ہیں۔ جب بھرتی ہوتی ہے تو اس وقت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن جب پڑھائی کا وقت آتا ہے، بچوں کو پڑھانے کا، کافی ہوتے ہیں اساتذہ جو سٹرکٹ ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں بہت ہی زیادہ لوز کیئرنگ والے ٹیچرز بھی موجود ہیں۔ اور یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام جو کہ گورنمنٹ کے سکولوں میں سے چل رہا ہے، وہ بدتر سے بدتر ہو چکا ہے۔ سکولوں کی حالت، سکولوں پہ جو پیسہ انویسٹ ہوتا ہے، سکول کے ٹیچر، سکول کے ہیڈ ماسٹر، سبھی پاکستان میں کچھ ہیں سکولز جو اچھے بھی ہیں، لیکن بوروں کی وجہ سے گورنمنٹ کے سبھی اداروں کا نام بدنام ہوتا جا رہا ہے۔ بوروں میں تو اب دیکھیں، ان میں سے جو ہے نا ایک ڈسپلن مین چیز ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے ڈسپلن، ایک قانون جو بنا کے چلتے ہیں۔ یہ قانون اپنے گورنمنٹ کے اداروں میں بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ قانون کے مطابق کوئی چلتا ہی نہیں، اسٹوڈنٹس بھی نہیں چلتے اور دوسرے بچے بھی۔ اب والدین کیا کریں، مجبوری ہے ان کی بھی، بچوں کو پڑھانا ہے تو اچھے ادارے میں، پھر پڑھانے پہ جب بات آتی ہے تو وہ پرائیویٹ سکولز کو پریفر کرتے ہیں، اور پرائیویٹس والے ٹھگ نظام بنا ہوا ہے ان کا، اتنے ہزاروں ان کی فیسیز ہیں۔ غریب کا بچہ تو بالکل ہی جو تعلیمی نظام سے اس قدر محروم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ جائے پھر بھی اسے پرابلم، اگر وہ دوسرا پرائیویٹ جائے پھر اس سے زیادہ پرابلم۔ یہی بات ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام بالکل ہی دن بدن بری حالت کی طرف جا رہا ہے، اپنے بہت ہی برے مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ پرائیویٹس جو ہیں وہ آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ٹھگ سسٹم بن چکا ہے، سبھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ کسی بھی ادارے میں کوئی ہے، مدرسے آج کچھ ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، ان میں سے کچھ سسٹم ابھی بھی بہت ہی اچھی طرح چل رہا ہے،
لیکن یہ دوسروں جو بدنام ہو چکے ہیں، جو برے نظام کی وجہ سے اب لوگ ان کو دیکھتے نہیں ہیں، ان میں بچے اپنے بھیجنا پسند نہیں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے سبھی پاکستان کے تعلیمی نظام کو برا کہا جا رہا ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ یہ تو ہو گیا فرسٹ کویسچن کا ایک شارٹ سا آنسر۔ اس کے بارے میں وضاحت کروں گا سبھی کویسچن کے شارٹ آنسر دینے کے بعد، ضرور سبھی کے بارے میں بات کروں گا۔ اس کے بعد ہمارا کویسچن ہے کہ پاکستان میں اساتذہ تعلیمی نظام کو کس طریقے سے چلاتے ہیں؟ بھائی ایک تو پرانا طریقہ رائج ہے، وہ پرانے طریقے میں کہ کسی ٹیچر کی گندم کاٹ دی تو وہ جو ہے نا وہ پاس کروا دیتا ہے، تو بچوں کی ذہنیت صرف اساتذہ کو دوش نہیں دینا چاہیے، ان کو جو ہے نا جرم کا حقدار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ان میں ہمارے نظام، ہمارے اساتذہ اور ہمارے بچوں کا بھی کافی حد تک ہاتھ ہے اس نظام کو بدتر کرنے میں، بری جانب لانے میں۔ تو اساتذہ پھر اکیلے کیسے کریں؟ بچوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ ایسا جو کرنا ہے، ان کو چھوٹے ہوتے جب داستانیں سنائی جاتی ہیں، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک ویسے بات بتاتا چلتا ہوں، تو داستانیں سناتے ہیں کہ ہم جب اتنی کلاس میں تھے تو اس سال کی ایسے گندم کاٹی تو پاس ہو گئے، ایک دفعہ ایسے کیا، بڑے خوشی سے، بڑے جو ہے نا فخر سے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن بچہ ان کو سیریس لے جاتا ہے۔ ان کو اس وقت جو اپنی سمجھ نہیں ہوتی ان کی، وہ صرف جو ہے نا جو باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں وہ انہی کو جو سب کچھ مان لیتے ہیں اور ان کو ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جو ہے نا بڑوں کے پھر وہ پیروکار بننے کی کوشش کرتے ہیں شارٹ لفظوں میں، تو یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ اور اساتذہ کے بارے میں بات کی جائے تو کچھ اساتذہ تو بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی، کیونکہ میں خود بھی پڑھا ہوں اور جو ہے نا برے وہ بھی دیکھے ہوئے ہیں، سبھی دیکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ابھی بھی کچھ اساتذہ میں جو ہے نا وہ گالیوں کا نظام وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ جو پرانا ایک نظام سا بنا ہوا تھا گالی نکالنا اور وہ حقہ سسٹم اور سب کچھ ابھی بھی ان کے کچھ اداروں میں چل رہا ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کی جانب آتے ہیں۔ اساتذہ اچھے اور بروں کی وجہ سے اچھوں کا بھی نام بدنام ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور بچے کو تو تقریباً تب جا کر پتہ چلتا ہے جب وہ اس دلدل میں پھنس چکا ہوتا ہے، جب وہ اس نظام کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، جب اسے مزید جا کے سمجھ لگتی ہے کہ یہ نظام تو ٹھیک نہیں ہے اگر بچہ سمجھدار ہو، ورنہ تو ہمارا سسٹم ایسا ہی ہو چکا ہے کہ بچے کو سمجھداری کی جانب آنے ہی نہیں دیتا، اس کو اسی پرانے نظام کی طرف دھکیل دیتا ہے، جو کہ بہت ہی بری بات ہے۔ اساتذہ پھر اگر کچھ اچھے ہیں، وہ کچھ بچوں کے ساتھ تعاون کر کے ان کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ یہاں پہ آ کے مجبور ہو جاتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر بچہ پڑھانا ہی نہیں چاہتا، اگر بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو کچھ اداروں میں اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، اور جن کی ذہنیت ایک پرانے لحاظ سے بنی ہوئی ہے، وہ پھر بچوں کو اپنے پرانے طریقے سے پڑھاتے ہیں، اور بچے مجبور ہیں، کیا کریں؟ ایک ان کا جو سسٹم ہے ہمارا، سبھی سے پہلے آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ سب سے پہلے سب سے جو اچھی بات ہے، سب سے بری بات ہے، وہ ہمارا نظام ہے، اور سب سے اچھی بات ہے کہ چلو پڑھائی کو کچھ اوپر لے کے جانے والے وہ ہیں پرائیویٹ ادارے، لیکن فیسز کی وجہ سے وہ بھی ان میں بھی وہ برائی پائی جاتی ہے، انہوں نے فیسیں بے حد زیادہ کی ہوئی ہیں، غریب بچہ وہاں پہ جا کے پڑھ نہیں سکتا، جو اگر پڑھنا چاہے تو گورنمنٹ کی جانب آتا ہے اور گورنمنٹ انہیں پڑھا نہیں سکتا، اس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی بچے کا کیریئر پرانے ابھی بھی کچھ مسائلیں تو موجود ہیں، اور اس ویڈیو کے بعد نیچے بہت سارے کمنٹس بھی آئیں گے کہ نہیں یہ نظام بہت غلط ہے، ویسے آپ کی بات، لیکن جو آنکھوں دیکھا حال ہے، میں تو آپ کو وہ بتاتا جا رہا ہوں، کوئی بات بھی جو ہے نا خود سے جھوٹ وغیرہ کی تو لگانے کی کوشش ہی نہیں کی۔
برے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے، سچے اچھے کے بھی دیکھا ہے، اچھوں کو بھی دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ جب بچہ 10th کلاس 9th کلاس جب وہ بچہ میچور ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ ٹیچر سے فرینڈلی ہو جاتا ہے. اور ایون کہ گورنمنٹ نظام میں تو ڈرگز وغیرہ کا سسٹم، سگریٹ، وہ بہت ہی زیادہ بے حد شروع ہو چکا ہے. بچے آتے ہیں، یہ ساتھ لاتے ہیں، پیتے ہیں، موبائلز فون بھی لے کر آتے ہیں، سروں کے سامنے یوز کرتے ہیں، دیکھا ہے، خود بھی دیکھا ہے. اور ایون کہ اسکول سے بھاگنے والا نظام جو کہ ہمارے پرانے پایا جاتا تھا باتوں میں، جب کوئی پرانا بندہ سناتا ہے کہ ہم اسکول سے بھاگا کرتے تھے، ایسے کیا کرتے تھے، ایسے پاس ہوتے تھے، تو بچے بھی ان کو فالو کرتے ہیں. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، بچے ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی جو ہے نا بری بات ہے کہ ہم جو اپنا پرانا جو ہے نا ان سے شیئر کرتے ہیں. ہماری نیو جنریشن میں اتنی جو کیپیسٹی نہیں ہوتی ان کے مائنڈ میں کہ وہ ان کو فالو کر سکیں اچھے طریقوں کو. ان میں صرف وہی ہوتا ہے جو ان نے سنا ہوتا ہے، اور وہ ان کو فالو کرنے کی بروں طریقوں کو کوشش کرتے ہیں فالو کرنے کی. اور یہ بہت ہی بری بات ہے. تو یہ تو ہو گیا اس سوال کا مختصر سا جواب. اس کے بعد ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے، کیا یہ نظام ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہے؟ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے دونوں سوالوں کے جوابوں میں کہ یہ نظام کیسا ہے، اساتذہ کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں، اور والدین بھی اس حق میں تعلیمی نظام میں کیسے ہیں. آپ بخوبی اس جواب کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن میں دوبارہ اس بات کو رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا کویسچن ہے تو اس کا میں مختصر سا جواب تو دینا چاہتا ہوں. تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ نہیں، بالکل نہیں اچھا نظام. نظام اچھا ہے تو وہ پرائیویٹس میں ہے، اور ان میں بھی برائی ہے، وہ فیسز والی بے انتہا، غریبوں کے ساتھ تو ظلم. اور جو پڑھنے جاتا ہے وہ تو پڑھ جاتے ہیں، ان میں بھی ایک برائی پائی جاتی ہے جو کہ میں اپنے نیکسٹ ٹاپک میں، نیکسٹ جو میرا کویسچن ہوگا اس میں ڈسکس کرنے والا ہوں. اب تو اس نظام کے متعلق اور اسٹوڈنٹس کے متعلق بات چل رہی ہے، تو ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نظام میں، اس تعلیمی نظام میں کون کون ذمہ دار ہے. اب بھی آپ کو جو رپیٹ کرتا ہوں کہ اس نظام میں ہمارا تعلیمی نظام بھی نظام، ہمارے اساتذہ، ہماری گورنمنٹ، ہمارے بچے، ہمارے والدین، سب بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو دل دل کی طرف دکھیلنے میں. تو ابھی آپ لوگوں سے پھر یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ پلیز اس نظام کو بدلیں، خود کو بدلیں. سب سے پہلے کسی بھی چیز کو اگر ہم بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ خود سے بدلیں، اس کے بعد ہمارے بچوں کو بدلیں، ہمارے بچوں کو بدلیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم اپنے اساتذہ سے صلاح مشورہ کر کے، جو اچھے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، دوسرے سے صلاح کر کے ہم ان کو بدلیں. اس کے بعد تعلیمی نظام کو بدلیں تو یہ نظام پھر سے اچھی طرح کنٹینیو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ دن بدن پیچھے کی جانب جا رہا ہے. ایون کہ اب بھی ہم وہیں پر موجود ہیں جیسا نظام 1950 کے بعد شروع ہوا تھا، اور ابھی تک وہی ہی نظام چلتا آ رہا ہے. تو میں اس کے بارے میں بھی اب مختصر سا جواب تو آپ کی جانب آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نظام بچوں کے لیے اس قدر برا ہے. بچے اسکول سے ڈرگس لینا سیکھ جاتے ہیں، سٹارٹنگ اب موسٹلی یہاں سے کرتے ہیں.
ان چیزوں کی. بچے اسکول سے دا لگانا، جھوٹ بولنا. اسکول میں بچے تو جاتے ہیں کچھ اچھا سیکھنے کو، اچھائی کی جانب بڑھنے کو اور برائی کو ختم کرنے میں، لیکن یہاں تو ٹوٹل ہی نظام الٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ لوگ اسکول کو جاتے ہیں تو برائی سیکھنے میں، مزے لینے میں، انجوائے کرنے میں، گھومنے پھرنے میں اور اچھائی کو ختم کرنے میں، برائی کو نہیں اچھائی کو ختم کرنے میں. اور اگر پرائیویٹ اداروں کی بات کی جائے تو اگر کوئی فیسز تو ان کی دے سکتا ہی نہیں. اتنی ہائی فیسز ہیں اگر کوئی اچھا ادارہ ہے. پرائیویٹ بھی کافی سارے اداروں کا ایسا ہی حال ہے. آج کل کے اگر بچے کو پڑھانا ہے تو پرائیویٹ میں ہم لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور بچہ بھی پریفر کرتا ہے کیونکہ وہاں پر مار نہیں ہے. گورنمنٹ کے اگر کچھ ادارے اچھے ہیں تو وہاں پر مار ہے، جن کی وجہ سے وہ ادارے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں اور اپنے تعلیمی نظام کو نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے. اگر پرائیویٹ میں بات کی جائے تو بچے اس لیے پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں. ان کا پڑھانے کا نظام تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آ کر بچہ بھی وہاں پہ جانے کو ترجیح دیتا ہے، ایک صرف اور صرف اس مار کی وجہ سے، مار کے بچنے کی وجہ سے ان اداروں کو ترجیح دیتا ہے. اور سبھی دیکھو دیکھی اس جانب بڑھتے جا رہے ہیں. غلطی پہ سزا تو ہونی چاہیے، ہم کو خود سزا ملتی آ رہی ہے. غلطی پہ سزا تو بالکل ہے. اسلام نے اگر چوری کی سزا پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، لیکن اسلام میں بھی سزا کا حکم موجود ہے. اور چونکہ یہ ایک اسلامی ممالک کی سرفہرست میں شامل ہے. اور اس کے بعد بات کرتے ہیں، چونکہ پرائیویٹ ادارے اب بچوں کو مارتے نہیں، غلطی کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، غلطی کرنے میں بچوں کو پیار سے سمجھانا ایک الگ بات ہے، لیکن ان بچوں کو سمجھایا جائے جو ان بات پہ عمل درآمد کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ بچے بگڑ گئے ہیں، بہت ہی زیادہ بچے کچھ بگڑے ہیں اور بے حد بگڑ گئے ہیں بیچ میں. یہ بات سبھی بچوں کے نہیں، یہ صرف ان کے لیے ہے جو اب ان چیزوں سے محروم ہیں. ان میں سے غلطیاں بھی ہیں، ان میں غلطیاں ہیں، ان میں برائیاں ہیں بہت زیادہ. ویسے تو یہ بات تو بالکل برحق ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ والی غلطی ایک الگ بات ہے جو کہ بچہ اس ایج میں ویسے سیکھتا ہے مزہ کے لیے. تو اس کے بعد اب چونکہ ہمارے 3 سوالات کا جواب مکمل ہو چکا ہے، تو اب جو ہے نا ہم چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. چوتھا سوال جو ہے ہمارا کیریئر کونسلنگ. بہت ہی زیادہ جو اہم ترین سوال ہے وہ ہے کیریئر کونسلنگ. کیریئر کونسلنگ میں آج کل کیا ہوتا ہے، بچے کو واٹ از کیریئر کونسلنگ، پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. کیریئر کونسلنگ میں بچے کو اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر کسی کام کی جانب بتایا جاتا ہے، کسی کام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہش کے مطابق کہ وہ اپنے فیوچر میں کیا کرنا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے. لیکن چونکہ یہ پاکستان ہے، ان کا نظام کچھ جو علیحدہ سا ہے، اور اس میں کیریئر کونسلنگ کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایون کہ میں خود جو دیکھ چکا ہوں، اپنے آنکھوں دیکھا حال، کہ ایک لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. اگر بات کی جائے ٹیوشنز کی، کافی لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تعلیمی نظام میں اسکول تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے برے ہیں، ٹیوشن میں بھی آج کل روبوٹک سسٹم بن چکا ہے. اگر کوئی آج کل سب سے زیادہ جو ہے نا، ویسے دیکھنے والی بات ہے کہ بچے کے والدین جب کسی بچے کو ٹیوشن بھیجتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ اس کو ایک اچھا انسان ہے، اس میں کچھ صلاحیتیں نکھر کر اپنے یہ جو بننا چاہتا ہے اس کے مطابق کرے کام. نہیں، صرف پاسنگ مارکس،
کی بنیاد پر کہ اس کے نمبر اچھے آئیں، صرف ان کو اس لیے ٹیوشن بھیجتے ہیں، نہ کہ تعلیم کو سمجھنے کے لیے۔ بچے اب اسکول بھی جاتے ہیں تو صرف جو ہے نا وہ ایک رپورٹنگ سسٹم سا بن گیا، ٹیوشن بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی سسٹم ہی رپورٹنگ ہو چکا ہے ٹوٹل۔ سبھی سسٹم جو ہے نا وہ آج کل بہت ہی زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر طرف جو ہے نا لوگ اس کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ روبوٹک سسٹم بچے کو پتہ ہی نہیں، سسٹم ایسا ہے بچہ سوچ ہی نہیں سکتا، ایک ڈر سا بن جاتا ہے ٹیوشن میں۔ ٹیوشن کا دوسرا نظام ہے کہ وہ اپنا ایک علیحدہ سا جو ہے کام دیتے ہیں، اسکول کے مطابق نہیں ہوتا، وہ بچے کو پاسنگ مارکس لینے کے مطابق تو بنا دیتے ہیں، لیکن اپنا فیصلہ کرنا، خود فیصلہ کرنا، اس کے بارے میں جو بچہ ان چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے کہ وہ اپنا کیا کرنا چاہتا ہے، وہ ایک لکیر کا فقیر بن جاتا ہے۔ اب مثال لے لیتے ہیں 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کی۔ اگر میری یہ ویڈیو 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے بچے دیکھ رہے ہیں، 10th 11th اور جتنے بھی جو 9 سے اوپر ہیں یا نیچے ہیں، ان کے بارے میں بھی، جو نیچے ان کے لیے نصیحت ہے، جو اوپر ہیں وہ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، خود سوچ سکتے ہیں کہ جب بچہ 8 کلاس کو پاس کرتا ہے تو اس کے پاس 2 چوائس ہو جاتی ہیں، ایک سائنس ایک آرٹس۔ اب یہ ہوتا ہے ان کی فرسٹ ٹائم جو ہے نا سوچنے کا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمارا فیصلہ کرتے ہیں والدین یا ٹیچرز، بس بچے کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کرنا کیا ہے، بچے کو اپنی سوچ کے مطابق چلنے ہی نہیں دیتے۔ وہ ٹھیک ہے مانے کہ بچہ بھی جو ہے نا وہ اس نظام کا شکار ہو چکا ہے اور وہ اس میں بھی وہ برائیاں موجود ہیں، لیکن نہیں، اگر ٹھیک ہے بچے کچھ ٹھیک ہیں، لیکن اس نظام کی بدولت وہ بھی ان چیزوں سے محروم تر ہوتے جا رہے ہیں، میں سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ترین ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کی مثال آپ خود پہ لیجئے، آپ اگر 9 سے اوپر کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو، اگر آپ نے آرٹس رکھی ہے یا آپ نے سائنس رکھی ہے تو وہ کس کی بات سن کے مان کے رکھی تھی۔ اس کے بعد اگر آپ انجینئرنگ اگر سائنس رکھ کے اس کے بعد گئے یا بایو کمپیوٹر 9th میں ہی، تو وہ آپ نے کس کی بات سن کے کی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے کالج کی باری۔ کالج میں آپ نے ایف اے کی ہے، ایف ایس سی کی ہے، ایف ایس سی انجینئرنگ کی ہے، میڈیکل کی ہے یا آئی سی ایس آئی کام کی ہے، ان 5 میں سے کوئی بھی کی ہے تو کس کی بات سن کے کی ہے، اپنی مرضی سے کس نے کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں۔ جو میں نے دیکھا ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچے ایک لکیر کے فقیر بن چکے ہیں۔ ٹیوشنز والے، ٹیچرز، گھر والے سبھی بچے کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، بچہ ان کی مانتے ہوئے ہی آگے نکلتا جا رہا ہے، اور وہ بچے کو ایک روبوٹک سسٹم بنا کے اس کے مائنڈ میں صرف جو ہے نا ایک ہی چیز کا رہتا ہے کہ وہ صرف اور صرف نمبر لے کے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہی بات ہے آج کی ویڈیو میں، صرف اب اس کے بعد میں ڈسکس کرنے والا ہوں کیریئر کونسلنگ کے بارے میں۔ اگر آپ 8 کلاس پہ ہیں یا اس سے نیچے ہیں تو آپ خدارہ ان چیزوں کے متعلق سوچیے کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، اور ہم نے اس نظام کو چینج کرنا ہے، جتنا ہو سکے اس نظام کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، اس میں تبدیلی لانی ہے، خود سوچنا ہے۔ اور ویسے تو گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ کوئی کیریئر کونسلنگ والے اسپیشل تعینات کیے جائیں ممبرس، ایک ان کے لیے ادارہ بنایا جائے تاکہ ایک تو اس میں نئی جابز آ سکیں گی، جو لوگ اس میں ایکسپرٹ ہیں بچوں کو جو ہے ان کے فیوچر جو بتا سکتے ہیں، فیوچر میں وہ کیا کر سکتے ہیں ان کی صلاحیت کے مطابق، یہ تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور بچے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور حکومت بھی، اور تیسرے نمبر پہ جابز ملیں گی۔ اس کی مثال لیتے ہیں ہم یورپ کی کنٹریز میں۔ یورپ کی کنٹریز میں دیکھا جائے نا تو بچہ جب 3-4 سال ہوتے ہیں اسکول جاتے ہوئے تو
موسٹلی وہ تیسری یا چوتھی کلاس میں ہوتا ہے، تو بچے کو ایک ہفتے کے لیے ایک جو ہے نا کھلا چھوڑ کے دیکھا جاتا ہے، کھلا چھوڑ کے گراؤنڈ میں ان کی کھیلوں کی صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے، بچے کے مائنڈ کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے، اور اس کے بعد ان کی اچھی طرح کیریئر کونسلنگ کر کے اس کو اس کے خواہش کے مطابق جو وہ بننا چاہتا ہے اس کو آگے لایا جاتا ہے۔ اس میں ان کا تعلیمی نظام بہت ہی اچھی طرح جا رہا ہے۔ اب پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ بے حال ہو چکا ہے۔ بے حال کس نے کیا وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اب باری ہے کیریئر کونسلنگ کی، اس کے متعلق بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیریئر کونسلنگ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اس وقت، اگر ہم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ آگے والا معاشرہ، نیو جنریشن جو ہے، کوئی بھی جو نسل ہے وہ خود جو ہے نا اپنے معاشرے کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کوئی انسان جو ہے نا اگر وہ چاہے تو اپنا پورا معاشرہ چینج کر سکتا ہے، اپنا شہر کا جو ہے نا وہ سب کچھ چینج کر سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کو یہاں سے ایک بات بتاتا ہوں، ایک انسان میں ایک اچھائی ہے نا، یا اچھائی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کو پھیلاؤں اور پورے شہر میں پھیل جائے، تو پہلے نمبر پہ وہ خود کرے۔ اس کے بعد اس اپنے گھر والوں کو بتائے، اپنے فرینڈس کو بتائے اور ان کے سامنے ایسا بنے وہ ان کو، کیونکہ اچھائی دکھ جاتی ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کریں گے۔ اس کے بعد جوں دیکھا دیکھی سب کچھ دیکھیں گے اور اس کے متعلق جو ہے نا بڑھتے جائیں گے۔ تو بات کر رہے تھے ہم کیریئر کونسلنگ کی۔ کیریئر کونسلنگ میں آپ کو بتایا کہ اس کے کیا فوائد ہیں، حکومت کو فائدہ ہے، بچوں کو بھی فائدہ ہے، جابز بھی لوگوں کو بھی فائدہ ہے، ان کو جابز ملیں گی نیو، اور حکومت کو فائدہ ہے کیونکہ ان میں نیو فیلڈز کے بچے آئیں گے، ان کے پاس نیو فیلڈز کے بچے آئیں گے، نیو صلاحیتیں رکھنے والے۔ ایک لکیر کے فقیر نہیں، ایک رپورٹنگ سسٹم چینج ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے اس سارے نظام کو اگر چینج کرنا ہے نا تو ہم دیکھیں فرسٹ نمبر پہ ایک اچھا سا کیریئر کونسلنگ ہر ایک سکول میں ہو۔ اگر ایک پر 100 اسٹوڈنٹس پہ ایک اچھا سا کیریئر کونسلنگ ہو جو ان بچوں کو ان کے بتائے، ان کی خواہش کے مطابق ان کو گائیڈ کرے اچھی طرح ان کی آگے کی ایجوکیشن کے بارے میں۔ میں خود اس نظام میں سے نکل کر آیا ہوں اور خود دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت ہی لاکھ شکر ہے، میرے کچھ اپنے عزیز ریلیٹیوز انہوں نے میری اس حالات میں مدد کی، ایک اچھا سا مجھے کیریئر کونسلنگ دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے۔ انہوں نے میرے اس طریقے سے اچھی طرح اصلاح کی کہ میں آج اس عمر میں آپ کے سامنے بولنے کے قابل ہوں۔ ویسے تو آج اگر دیکھیں تو 17-18 ایئرز اولڈ کے بچے کھیلوں میں مصروف ہیں، ہر کوئی ایک ہی دماغ میں بات رکھتا ہے، کھیل کود مزہ وغیرہ، لیکن کیونکہ مجھے ایک اچھی اصلاح ملی ہے، مجھے ایک اچھی طرح گائیڈ کیا گیا ہے، اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اور اپنے بڑے بہن بھائیوں اور فرینڈز کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ خدا را اس طریقے سے بچیے۔ اور ویسے سبھی اگر آپ بڑے ہیں، آپ کی اپنی اولاد ہے، تو آپ ان کے لیے خود ان کو گائیڈ کریں۔ آپ اگر خود نہیں کر سکتے تو آپ ادھر دیکھیے، کہیں پہ دیکھیے کہ کوئی ایسا پڑھا لکھا جو بچوں کو ان کے متعلق بتا سکے، ان کی فیلڈ کے متعلق، ان کے جو وہ وش کرتے ہیں، جو وہ بننا چاہتے ہیں، ان کے متعلق بتا سکے۔ حال ہی میں میرے پاس ایک ایسی اگزامپل موجود ہے، میرے بہت ہی اچھے فرینڈز ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی، کیونکہ زیادہ تر جو ہم لوگ ہیں وہ مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اچھے نمبر لیے میٹرک میں، بہت ہی زیادہ، 80-90% نکل گئے آگے، میرے ساتھ ہی پڑھے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جوائن کیا فرسٹ ایئر،
وہ کس کی مرضی سے کیا، 9th کس کی مرضی سے کیا، ایون کہ اب اس کے گھر والوں کی پلاننگ ہے کہ اس کی یونیورسٹی کے بارے میں بھی وہ بچہ اپنے فیصلہ خود نہیں کر سکتا۔ اس میں بہت ہی بڑی کمی رہ چکی ہے کہ وہ اپنا جو کچھ بھی بننا چاہتا ہے وہ اس کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے گھر والے اس کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ بنو۔ اس نے مجھ سے بات کی، کہتا ہے کہ یار میں یہ بننا چاہتا تھا، میں میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہتا تھا، مجھے انجینئرنگ کی طرف دکھیلا گیا۔ پھر اس دن میرے یہ ذہن میں بات آئی اور میں نے اس دن سے ایک اپنا پوائنٹ بنا لیا کہ اپنے سے چھوٹے جو ابھی اس نظام میں پھنس چکے ہیں ان کو ضرور اچھی طرح گائیڈ کروں، ان کو اس نظام سے نکالنے کی کوشش کروں اور ان کو اس اچھائی کی جانب بڑھنے کی دعوت دوں۔ اچھائی تو سب سے اچھی یہ بات ہے، اب میں سے 100% میں سے جو میرے ویورز سننے والے ہیں ان میں سے 30% بھی اگر اس بات کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں، خود اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، خود گائیڈ کریں، اگر چھوٹے ہیں خود کو گائیڈ کریں، اس دال سے نکل کر ایک اچھی جانب روانہ ہوں، اور اس میسیج کو آپ پلیز دوسروں تک پہنچائیے جو کہ اس نظام میں پھنس چکے ہیں، خود کا جو صلاحیت نہیں رکھتے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ہر ایک میں موجود ہے، لیکن ہمارے سسٹم کی وجہ سے ہر کوئی اس نظام کا شکار ہو چکا ہے اور سبھی اس میں بری طرح سے دکھیل چکے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا ایک ہی سوال آتا ہے کہ ہم جو اس نظام میں پھنس چکے ہیں وہ کیا کریں؟ تو آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید مشورہ ہونے والا ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں اگر کچھ بننے کی خواہش ہے، آپ کے دل میں کچھ بننے کی خواہش ہے، تو آپ اس کو دیکھیں اور کسی سے پوچھیں۔ اگر آپ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو آپ اس سے سرچ کریں۔ اب تو بہت ہی زیادہ گوگل نے بھی امپرومنٹ کر دی ہے، یوٹیوب پہ بہت ہی زیادہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں۔ ایون آپ مجھے کمنٹ کریں اس ویڈیو کے نیچے اور مجھ سے پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے ہوں گا ضرور۔ اور اس کے بعد آپ کو فائنڈ کیسے کرنا ہے یہ طریقہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ آپ نے مثال کے طور پہ آپ سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے گھر والے آپ کو انجینئرنگ یا دوسری میڈیکل کی فیلڈ کی طرف دکھیلنا چاہتے ہیں، تو آپ کیسے ان سے بچ سکتے ہیں؟ یہ آج کا نیکسٹ جو ہے نا ٹاپک، اس کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بات ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، آپ سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کسی کی بھی باتوں کو مت سنیں۔ مطلب میرا یہ مراد نہیں کہ آپ بالکل جو گھر والوں کو چھوڑ دیں، اگر انہوں نے کچھ کیا تو آپ ان سے ناراض ہو جائیں یا کچھ نہیں، آپ ان کو بتائیں اور ان کی باتوں کو سن کے ان کی باتوں میں ہاں تو ملا دیں، لیکن ان کو اس کے فائدے سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا یہ فائدہ ہے اور میں اس میں ایکسپرٹ بھی ہوں، میرا دل بھی ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے۔ جو آپ کرنا چاہتے ہیں بالکل ایکوریٹ ایسا ہی ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ تھوڑا سا اپنا مائنڈ چینج کر کے، ایک تو اگر وہ کچھ کروانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یہ تو ویل اینڈ گڈ ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وہ کسی دوسری فیلڈ کی طرف جانے والی سکلز ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ ان کو کہیں کہ نہیں، میں نے آگے یہ کرنا ہے، میرا یہ گول ہے۔ اپنا گول ان سے شیئر کریں، اپنے ٹیچر سے شیئر کریں، اور خاص طور پہ اس بندے سے شیئر کریں جس سے آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کی امید پر پورا اترے گا اور آپ کا ساتھ دے گا، آپ کے گھر والوں کو منانے میں، آپ کے ٹیچرز کو منانے میں اور سب کچھ۔ اس کے بعد باری آتی ہے کہ آپ نے منا تو لیا سب کو، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کرنا کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی جانب میں۔ تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ، آپ نے اپنا میٹرک پاس کر دیا ہے،
تو فرسٹ نمبر پہ کسی اچھے سے کالج کا انتخاب کریں، ایسا کالج جو اس چیز میں مشہور بھی ہو، جس میں وہ خصوصیت پائی جائے کہ آپ کی جو وش ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں وہ کافی اپنا نام رکھتا ہو، اس کی پڑھائی جو اچھی ہو، تو آپ اس کالج کو جو پریفر کریں۔ اس کے بعد آپ اپنا فیلڈ سلیکٹ کریں، فیلڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنے سبجیکٹ سلیکٹ کریں۔ یہ کیسے کرنے ہیں؟ ایوری تھنگ از آن گوگل، آپ گوگل پہ سرچ کریں سافٹ ویئر بننے کے لیے کون سے سبجیکٹس ضروری ہیں، آئی سی ایس میں کون سے سبجیکٹس ہیں، پھر دیکھیں ان کا کمپیریزن کریں، آپ کو کون سے سلیکٹ کرنے ہیں، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ نے یہ دونوں سرچ کی نا تو دین آپ یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں، یہ تو ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا آپ نے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو بہت سے میرے ایک ویسے تو دوستوں کے بھی مشورے کے مطابق اور میرا خود کا بھی مائنڈ کہتا تھا کہ اس عمر میں ساتھ ساتھ بچوں کو فری لانسنگ بھی سکھائی جائے تعلیمی نظام میں، جیسا کہ اب 6 7 8 تک کچھ کتابیں ایسی ہیں جو اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، جیسا کہ ڈرائنگ ہو گئی۔ تو اگر ڈرائنگ کی جگہ پہ آپ فری لانسنگ کو جو امپرومنٹ کریں، فری لانسنگ میں بچوں کی امپرومنٹ کریں، تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ فری لانسنگ کیا ہے؟ فری لانسنگ میں چیزیں کیا کیا ہیں، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ خود کو ایک گیم کے مطابق اس شوق کو نکھاریں، جیسا کہ آپ کو کرکٹ پسند ہے تو آپ ان میں سے کوئی ایسی چیز کو پسند کر لیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کو پسند کر لیں، گرافک ڈیزائننگ کو پسند کر لیں، ڈیٹا انٹری، کنٹینٹ رائٹنگ۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ویب اسکریپنگ، اور بھی کافی ساری فیلڈز ہیں، گرافک ڈیزائننگ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہر ایک چیز کا اپنا اپنا مشن ہے، اپنا اپنا مقصد رکھتی ہے، اپنی اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس کو اپنی نظر میں رکھیں۔ اور اس کے بعد اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، آپ سوشل میڈیا یوزرز ہیں، آپ یوٹیوب یوزر ہیں، آپ اپنا ایک چینل کریٹ کریں، فیس بک پہ کریں، یوٹیوب پہ کریں، جیسا بھی، اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ ایون بگنرز میں آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوگا، لیکن آپ کسی سے سیکھیں، کچھ یوٹیوب کی ویڈیوز سے سیکھیں، کچھ ایسا دیکھیں تو آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا، آپ کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ تو فری لانسنگ کی بات کر رہا تھا میں۔ ہر اسکول، ہر کالج کے بعد ہی کسی کو پتہ چلتا ہے کہ فری لانسنگ کیا ہے۔ جب بچہ یونیورسٹی لیول میں ہو یا اس کے بعد موسٹلی پتہ چلتا ہے کہ فری لانسنگ، واٹ از فری لانسنگ۔ اس سے پہلے بچے کو میٹرک یا انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن تک پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آپ بچوں میں آگاہی پیدا کریں، آگاہی دیں ان کو کہ فری لانسنگ کیا ہے، اس کے مقصد کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ آپ بچوں کو فری لانسنگ سکھائیں۔ ایک ڈرائنگ کی بک ہے تو آپ اس کے ساتھ 3 دن ڈرائنگ کو دے دیں، ہفتے میں سے اگر 6 دن ہے آپ کے پاس۔ موسٹلی گورنمنٹ کے اداروں میں 1 دن چھٹی ہوتی ہے اور 6 دن بچوں سے کام لیا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ 6 میں سے 3 دن صرف فری لانسنگ کو دیں، ایک پیریڈ 30 منٹس کا، بچوں کو سکھائیں واٹ از فری لانسنگ، اس کی اہمیت کیا ہے، آپ اپنا اکاؤنٹ کیسے بنائیں فائور پہ، آپ کیسے لوگوں سے بات چیت کرنا سیکھیں۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ بات چیت پہ بھی آپ کو اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں۔ فری لانسنگ سب سے بہترین اس وقت دنیا میں، پاکستان میں فری لانسنگ بہت ہی زیادہ پاپولر ہو چکی ہے۔ جب ہم یونیورسٹی لیول پہ ہوتے ہیں یا اس سے آگے، تو اس کے بعد فری لانسنگ کی طرف بہت ہی زیادہ لوگ مائل ہوتے ہیں۔ پاکستان اس وقت دنیا کے 6 نمبر پر ہے فری لانسنگ میں، اور انڈیا پاکستان سے آگے ہے۔ انڈیا تقریباً 4 یا 5 نمبر پر ہے۔ ہم نے پاکستان کو گرو کرنا ہے، پاکستان کو نمبر 1 لے کے آنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو آگاہی دینی ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے بچوں
کے مائنڈ میں ایک نیو چیز رکھنی ہے، اپنے بچوں کے تعلیمی نظام میں ایک نیو چیز رکھنی ہے، فری لانسنگ۔ اور فری لانسنگ کے بارے میں آج کل آپ کو ایک اور بھی چیز کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں کہ ڈیجی اسکلز ایک ویب سائٹ ہے digiskills.com.pk یا digiskills.pk۔ آپ ڈیجی اسکلز لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ آپ کو فری لانسنگ، گرافک ڈیزائننگ سب کچھ سکھاتے ہیں اور ساتھ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں۔ آپ ان کو ضرور وزٹ کیجئے۔ آپ بچوں میں ان سکلز کو امپروو کریں، اچھے طریقے سے امپروو کریں۔ آپ بچوں کو پڑھائیں، آپ بچوں کو سکھائیں، یہ ہمارے تعلیمی نظام کا ایک اہم حصہ بن سکتا ہے اور ملک بھی اس چیز میں بہت آگے نکل سکتا ہے۔ بچوں میں موسٹلی آج کل اگر دیکھا جائے تو کمپیوٹر کا بہت ہی بے حد شوق ہے بچوں کو، کمپیوٹر کے بارے بات کرنے کا، کمپیوٹر چلانے کا، اور وہ موسٹلی گیمز وغیرہ کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی سکل نہیں ہوتی، کوئی ایسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے پاس نالج نہیں ہوتا کہ کمپیوٹر پہ اور بھی کام آن لائن کیے جا سکتے ہیں۔ تو سبھی آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اگر آپ ابھی انڈر 18 ہیں تو آپ ان چیزوں پہ بھی دھیان دیں۔ اگر آپ اوور 18 ہیں تو آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، تو آپ ان کو سکھائیں، آپ ان کو پڑھائیں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اپنے آنے والے وقت میں، فیوچر میں اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آج کل زیادہ تر گوگل از ٹرائنگ ٹو ڈو آن لائن ایوری تھنگ، موسٹلی تھنگ، شاپس آن لائن کرنے کی سوچ رہا ہے۔ برانڈز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی برانڈ کی ویب سائٹ ہے تو اسے آن لائن کر دیا گیا، اور وہاں پہ آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹس کو، اور ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے میسیج آپشن پہ جا کے ان پہ چیزیں خرید سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، سب کچھ۔ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ گوگل نے خود لانچ کیا ہے، یہ ایک کورس ہے، آپ کو اس کے متعلق بھی بتاتا چلتا ہوں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ گوگل کا کورس ہے، دی اوپن یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ کو اس کا میتھڈ بتاتا ہوں، آپ اس کو وزٹ کریں۔ اس پہ 1 سے لے کر 26 موڈیول ہیں، ہر موڈیول میں تقریباً 3-4 سے زائد ایکسرسائز ہیں۔ ہر ایکسرسائز سے آگے جانے کے لیے ہر ایکسرسائز کو پاس کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم نے 26 موڈیول پاس کر لیے، اس کے بعد لاسٹ پہ آتا ہے 40 کویسچن والا ایک مین پیپر۔ ہم نے 26 موڈیول تو پاس کر لیے، وہ مین جو پیپر ہے ان کو پاس کرنے کے بعد، وہ 40 کویسچنز کو پاس کرنے کے بعد ہم کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں مجھے ملا ہے، میں نے وہ کیا کمپلیٹ۔ اس میں ریکوائرڈ ہے 40 سے 50 آورس۔ آپ اسے اپنے ٹائم کے مطابق مینیج کر سکتے ہیں، دن میں 1 گھنٹہ آپ پڑھنا چاہیں، 2 گھنٹے چاہیں۔ ایون اس سے آپ کی انگلش بھی کافی حد تک امپروو ہوگی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پرائیویٹ والے انگلش کو کافی ترجیح دیتے ہیں، انگلش کو آگے لانے میں، بچوں کو انگلش سکھانے میں، لیکن ہمارا جو گورنمنٹ کا نظام ہے ان میں انگلش بچوں کی بہت ہی بدترین ہے، بہت ہی بری ہے۔ تو ان کو فری لانسنگ سکھائی جائے، ان کو انگلش کے بارے میں مزید بتایا جائے، ان کو بات چیت کرنے کا پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور جب وہ بولیں گے تو اوور دی ورلڈ، پورے دنیا سے ان کے ساتھ ان کے کسٹمرز کانٹیکٹ کریں گے، اور پھر وہ خود ہی سوچیں گے انگلش کے بارے میں، کیونکہ انگلش از دی انٹرنیشنل لینگویج۔ ہم دنیا میں کہیں بھی جا کے بول سکتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں اردو زبان ہے، ہم پنجابی ہوں، ہاں پنجابی ہوں، ہاں سندھی ہوں، ہاں بلوچی ہوں، ہاں پٹھان ہوں، ہم کسی بھی پاکستان کی جگہ میں جا کے اردو بول سکتے ہیں، کسی بھی سندھی کے ساتھ، کسی بھی پنجابی کے ساتھ، کسی بھی پٹھان کے ساتھ، کسی بھی بلوچی کے ساتھ۔ تو اسی طرح انگلش بھی ہم کسی بھی کنٹری میں جا کے بول سکتے ہیں، کیونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل زبان ہے۔
اور اس میں بچوں میں وہ انگلش سیکھنے کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اگر آپ نے ان کو فری لانسنگ کی طرف مائل کیا تو اس کے بے انتہا فوائد نکل سکتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ ان کے فوائد میں آپ کو اپنی آنے والی کچھ ویڈیوز میں فری لانسنگ پہ ضرور ڈسکس کروں گا۔ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ابھی میں بات کرنے جا رہا ہوں، اپنے اگزامپل آپ کو دکھاتا ہوں، اپنے بارے میں بات کرنے جاتا ہوں۔ کیونکہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو اپنا نام بتایا، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آج اگر یہ بات کرنے کے قابل ہوں تو کیسے ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے کیا کیا۔ میں بھی ایسا ہی تھا، اس دال میں پھنسا ہوا، اس نظام میں پھنسا ہوا، لیکن کیسے میں آج اس بات کو کرنے کے قابل ہوں، ان کاموں کو کرنے کے قابل ہوں، یہ بات آپ کو میں اس مثال میں بتاتا ہوں۔ میں نے پرائیویٹ سکول سے سٹارٹ کیا، 7 تک وہاں پہ پڑھا، تو اس کے بعد میں نے اپنا ایک کالج میں ایک سکول میں داخلہ لیا جو کہ گورنمنٹ سکول تھا۔ اس کو جوائن کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا گورنمنٹ کیسا سکول ہے، اور ایک ایکسپیرینس بڑھا، ایک نالج بڑھا۔ آج تبھی تو میں گورنمنٹ کی سکولز کی پڑھائی کے متعلق بات کر رہا تھا، تو ان میں مجھے کچھ نہیں پتہ تھا، کوئی اتنی خاص کیریئر کونسلنگ نہیں تھی، لیکن میرے مائنڈ میں ایک کویسچن تھا کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ کچھ کرنا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے رکھنے کو۔ میں نے آرٹس رکھی ہے 9th میں، اب میں آئی سی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں، سائنس ہے میرے نیکسٹ سبجیکٹس، تو یہ کیسے پاسیبل ہے؟ ایوری تھنگ از پاسیبل۔ ہم کچھ بھی کرنا چاہیں، یہ ہمارے معاشرے میں جو نظام ہے، کیریئر کونسلنگ نہیں ہے، بچے کو سائنس کی جانب دھکیل دیا جاتا ہے، اور موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ سائنس جا کے پڑھے 9th اور 10th میں، وہ زیادہ ان میں سے بچے فیل ہو جاتے ہیں، اور وہ میٹرک کے بعد کسی دوسرے کام وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، نہ کہ آگے پڑھائی کریں۔ تو آپ کو یہ اور بھی بات بتاتا چلتا ہوں کہ آپ اگر 9th اور 10th میں آپ نے آرٹس رکھی ہے، اور آپ اس کے بعد اپنا بننا چاہتے ہیں، کچھ سائنس کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی پاسیبل ہے، ایوری تھنگ از پاسیبل۔ بس آپ کچھ سبجیکٹس کو چوز نہیں کر سکتے، جیسا کہ فزکس، کیمسٹری اور بایو، یہ 3 سبجیکٹ کو نہیں چوز کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کو چوز کر سکتے ہیں، آپ میتھ سائنس والی پڑھ سکتے ہیں، آپ وہی سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، آپ اکنامکس پڑھ سکتے ہیں، آپ بالکل جو آپ کا مرضی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیریئر کونسلنگ کی بات آتی ہے، تو میں نے ایسا سرچ کیا، اور ایون کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ مجھے کیریئر کونسلنگ ملے، تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کافی حد تک، اور مجھے کالج جو جوائن کیا تھا ان نے بتاتے ہوئے پھر میں نے ان سے جو مشورہ مانگا، پھر انہوں نے جیسا بولا پھر اس کو سوچا اور ایسا کیا، تو آج میں سائنس میں ہوں، اور ایون کہ فری لانسنگ اور بہت سی ویسے بھی آن لائن وغیرہ کام کرنے کے بھی قابل ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی ویڈیو کے شروع میں اپنے تعلیمی نظام کی طرف۔ تعلیمی نظام آپ کو بتا چکا ہوں کیسا ہے، اس کو امپروو کیسے کیا جائے یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور پرائیویٹ سکولز کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں جو وہاں پہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ویڈیو کے شروع میں بھی، جو ہیڈنگز تھی ان پہ میں نے مختصر تو آپ کی گوش گزار کیا ہے، آپ کو بتایا ہے، تو اب باری آتی ہے ان کی وضاحت کی جانب بڑھنے کی۔ وضاحت میں فرسٹ نمبر پہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے تعلیمی نظام سے۔ تعلیمی نظام کیسے بہتر ہونا چاہیے، آپ اس کی وضاحت سے بات کرتے ہیں۔ چونکہ پاکستان اب ایسا ملک بن چکا ہے جو سیاستدانوں کے ہاتھوں مزید پیچھے جاتا چلتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان جیسے 1950 میں تھا،
آج بھی اسی ہی سچویشن میں موجود ہے. جیسے پرانا نظام وہ تھا ایسا ہی آج بھی موجود ہے. کچھ جگہوں پہ کچھ نیو دیکھنے کو اب ملا ہے، لیکن آج سے پہلے ویسے ہی موجود تھا جیسا آج سے 70 سال پہلے تھا. تو اس نظام کو چینج کرنا پڑے گا. ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو چینج کرنا ہے. ہم نے اپنے مائنڈ میں اپنا مائنڈ سیٹ بنا کے اپنا ایک گول متعین کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے قابل بنانا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو اس چیز میں کامیابی بھی ملے گی. چونکہ ہم اس کی وضاحت سے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے تعلیمی نظام کے بارے میں، تو آپ سے ایک کویسچن ہے جو آپ میں سے موسٹلی لوگ نہیں جانتے ہوگے کہ بر صغیر میں ہم جیسا کہ جانتے ہیں، جیسا کہ یہ ایک پاکستانی ملک ہے اور یہاں پہ مسلمان آباد ہیں، تو بر صغیر میں اسلام کون لایا؟ 712 میں محمد بن قاسم. تو آج ان کی ہسٹری سے شروع کر کے یہ آپ کو کچھ بتاتا ہوں، اس کے بعد تعلیمی نظام کے بارے میں بتاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری پیچھے سے ہسٹری کیسی ہے اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 712 میں یہاں پہ برصغیر میں اسلام آیا. اس سے پہلے وہی پرانے نظام ہندوانہ جہالت والے تھے اور اب بھی انہی نظام کی جانب دنیا بڑھتی جا رہی ہے. میں سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے جہاں سے مسلم دور شروع ہوا. مسلم رول ان سب کانٹیننٹ. کنکویسٹ آف سندھ کی فتح ہوئی 712 عیسوی میں. کس نے کی؟ محمد بن قاسم نے. اس وقت راجہ کون تھا وہاں پہ؟ جو حکمران تھا وہ تھا راجہ داہر. اس نے بہت ہی عرصہ یہاں پہ سندھ پہ حکومت کی اور اس کے بعد مسلم دنیا میں کون سے ایسے نیو آئے لوگ جنہوں نے اسلام کو بڑھایا، پرموٹ کیا؟ تو یہاں پہ محمود غزنوی. ان کا سیدھا نام محمد گوری تھا اور وہ ترکش تھے جو انڈیا آئے تھے 150 سالوں کے بعد. ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ کچھ جنگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر 1857 کی وار سے شروع کر کے 1947 تک بات کرتے ہیں. دی سلیو ڈائنیسٹی شروع ہوئی قطب الدین ایبک کے دور میں. اس کے بعد دی خلجی ڈائنیسٹی شروع ہوئی 1290 سے 1321 تک، جلال الدین خلجی. اس کے بعد شروع ہوتی ہے تغلق ڈائنیسٹی. وہ شروع ہوئی 1321 سے 1412 عیسوی تک، جو کہ غیاث الدین تغلق تھی. اس کے بعد سید ڈائنیسٹی شروع ہوئی جو کہ خضر خان سے شروع ہوئی اور 1414 سے شروع ہو کے 1451 عیسوی تک رہی. اس کے بعد لودھی ڈائنیسٹی شروع ہوئی جو کہ 1451 سے شروع ہوئی اور 1526 تک رہی. بہلول خان لودھی ان کا نام تھا. اس کے بعد مغل دور بہت ہی مشہور دور رہا ہے اس برصغیر کی تاریخ میں. مسلمانوں نے پہلی دفعہ اتنی زیادہ سال کسی حکمرانوں نے، کسی ایک قوم نے یہاں پہ فتح کی ہیں، کسی قوم نے یہاں پہ راج کیا ہے، وہ ہے مغل ڈائنیسٹی 1526 سے لے کر 1857 تک. اس کے بعد شروع ہوا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے 1857 تک
यहाँ पे انگریز اچھی طریقے سے جو ہے نا قابض ہو چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے 1857 سے جنگ لڑی اور 1947 تک یہاں پہ برٹش رول رہا, یہاں پہ قبضہ رہا. تو یہاں پہ پہلے بات کرتے ہیں 1857 کی وار کے بارے میں. یہ برصغیر کی بہت ہی زیادہ بڑی انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ تھی. تو یہ مئی 10 1857 سے نومبر 1 1858 اس کی لوکیشن تھی انڈیا. اگینسٹ دی رول آف برٹش ایسٹ کمپنی ٹو ریڈ آف دیئر ڈومینیشن they failed due to certain reason included mutual jealousy, disunity and the lack of central leadership etc. Limited to few areas mainly Meerut, دہلی, کانپور, لکھنؤ etc. یہ کچھ شارٹ آپ کو ہسٹری بتائی ہے جو 712 سے لے کر 1857 سے 1857 تک اور 1857 سے شروع ہوئی برٹش رول جو کہ 1947 تک رہا اور 1947 کے بعد پاکستان بنا, جس کی اس ویڈیو میں تعلیمی نظام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں, وضاحت کی طرف چلتے ہیں. اس کا کون گنہگار ہے, کون اس چیز کے نظام کو بڑھا رہا ہے, اس برائی والے نظام کو, اس پرانے نظام کو بڑھا رہا ہے, اور کون اس نظام کو بچا رہا ہے, اس کے بارے میں اب وضاحت سے بات کرتے ہیں. تعلیمی نظام میں فرسٹ نمبر پہ موجود کون ہے؟ اسٹوڈنٹ, ٹیچر, پیرنٹس اور ہمارا سسٹم, ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی, یہ اس میں شامل ہیں. اور ان میں کون کتنا گنہگار ہے, کون کتنا سچا ہے, کون کتنا پکا ہے, تو اس کے بارے میں اب بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تعلیمی نظام, کوئی بھی چیز تعلیمی نظام ہو کچھ اور ہو, اس کے پیچھے اس کے بدنام ہونے میں, اس کے برا ہونے میں, اس کے بدحال ہونے میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. اور وہ کوئی ایک آدمی, کوئی ایک چیز, کوئی نہیں, بلکہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں, وہاں پہ بہت سارے آدمیوں کا ہاتھ ہوتا ہے. وہاں پہ ہمارے سب سسٹم میں, جیسا کہ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج اپنے تعلیمی نظام کے بارے میں, تو اس میں کون کتنا گنہگار ہے. تو اس کی جانب بڑھنے سے پہلے اس میں آپ کو بتا دیا کون شامل ہے, تو ان کی بات کرتے جاتے ہیں. تو آج اسی پہ میں ویڈیو بنا کے آپ کو پہنچانے تک میرا خاص یہی مقصد تھا کہ اس نظام کو بہتر کیسے کیا جا سکے. تعلیمی نظام آپ کو بتا چکا ہوں, اس کے علاوہ آپ کو مزید ساری انفارمیشن بھی دے چکا ہوں, آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اس کو کیسے امپروو کیا جائے. تو اب اس کے مزید وضاحت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فرسٹ نمبر پہ ایک بچہ ہے, اس میں کیسی اچھائیاں ہیں, وہ کتنا گنہگار ہے, وہ کتنا ٹھیک ہے. تو شروع کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے, جو ہے ایک اسٹوڈنٹ, پیرنٹس, یہ دونوں اکٹھے ہی کرتے ہیں. پیرنٹس, جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ جب وہ بچے داستانیں سنتے ہیں اپنے والدین کی ماضی کے متعلق, تو پھر ان میں بھی وہ جذبہ ابھرتا ہے ویسے کام کرنے کا. وہ اسٹوڈنٹس ایسے کام کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس ایسے کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جس معاشرے میں وہ پڑھتے ہیں, جس معاشرے میں وہ بڑھتے ہیں, وہ معاشرہ جیسا ان کو بنائے گا ایسا ہی کام اسٹوڈنٹس کریں گے. اب بات آتی ہے اساتذہ کی. تو اساتذہ اس میں کتنے گنہگار ہیں, کتنے اچھے ہیں, کتنے پکے ہیں اور کتنے بچے ہوئے ہیں. تو
اس کی جانب بات کرتے ہیں اساتذہ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسٹوڈنٹس، اگر کوئی اساتذہ کوئی استاد بچے کو پڑھانا چاہے تو دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر بچے پڑھانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ اس معاشرے کی صحبت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں صرف اساتذہ کا رول نہیں ہے، کردار نہیں ہے، اس میں صرف بچے کا کردار نہیں ہے، اس میں صرف نظام کا کردار نہیں ہے، اس میں صرف پیرنٹس کا کردار نہیں ہے، اس میں سب کا کردار ہے، سب کے رول ہیں اپنے اپنے۔ سب اپنے آپ کو چینج کریں، سب اپنے آپ کو دوسروں کو چینج کرنے کی کوشش کریں، سب اپنے عزیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارا تعلیمی نظام ہو ہمارا دوسرا نظام ہو، سب کچھ ایٹومیٹیکلی بہتری کی جانب بڑھتا ہے۔ تو یہاں تک تو بات ہو گئی اس تعلیمی نظام کی اور ان چیزوں کے بارے میں، جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں تعلیمی نظام کے بارے میں۔ تو تعلیمی نظام آج کل تعلیمی نظام کن ڈھانچوں پہ کھڑا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اب باری آتی ہے پرائیویٹ سکولز کی۔ پرائیویٹ سکولز آر بیسٹ ناؤ فار دی رچ پیپل بٹ ویری بیڈ فار پور پیپل، پور اسٹوڈنٹس جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ ایسے مواقع، ایسی چیزیں، ایسی سہولیات ہی نہیں ہیں کہ وہ ایسے کسی اچھے ادارے میں جا کے پڑھ سکیں، ایسے کسی اچھے ادارے میں جا کے اپنے مستقبل کو روشن کر سکیں۔ اس لیے زیادہ تر بچے انتخاب کرتے ہیں، ان کے والدین انتخاب کرتے ہیں، اگر ایون کہ وہ پڑھنے والے ہوں، لیکن ان کا انتخاب گورنمنٹ ہوتا ہے۔ اگر آج بہت سی ویسے تو مثالیں موجود ہیں، لوگ گورنمنٹ میں پڑھ کے، حکومت کے جو گورنمنٹ سکول ہیں وہ ان میں پڑھ کے بہت بہت اچھے مقام پر فائز ہیں، لیکن یہ صرف ان کے متعلق بول رہا ہوں جو اس نظام کا شکار ہوئے ہیں۔ ویسے ہمارا تعلیمی نظام بہت اچھائی کی جانب، بہت اچھی طرح دوسری جانب بھی بڑھ رہا ہے۔ اس کی اچھائیاں تو میں آپ کو شیئر کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس کی کچھ پہلے چند برائیاں بتاتا ہوں، پھر اچھائیوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ برائیوں میں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں کون گنہگار ہے۔ یہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ ایک بچہ ہے، اس نے فرسٹ ڈے سے اسکول جوائن کیا، اس کو اس وقت پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس نے جوائن کیا، اسکول گیا، جا کے بیٹھا، دیکھا، ماحول دیکھا۔ سب سے زیادہ کسی بھی انسان کی عادات اور فطرت کو بدلنے میں اس کے معاشرے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اکیلا بچہ، اکیلا آدمی اس میں گنہگار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی اس کو ایسا کام، ایسی چیز کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور ایون کہ بعد میں کوئی ایسا بڑا کام کر بھی جاتا ہے جو معاشرہ کرنے پر مجبور تو نہیں کرتا، لیکن معاشرے کی وجہ سے اس میں وہ برائی جنم لے جاتی ہے اور وہ ایسی چیزیں کر دکھاتا ہے۔ آج کی ویڈیو صرف اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس چیز کے نظام کو چینج کیا جائے، اپنی ذہنیت کو چینج کیا جائے، اور اس تعلیمی نظام میں جو برائیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور جو اچھائیاں ہیں ان کو واضح طور پر دکھایا جائے۔